ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ اگر تم مجھے، میں تمہیں 3 باتوں کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں اس کی وسعت رزق، کبھی فقیر نہیں ہوگے، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں طول عمر کی، جلدی نہیں مرو گے، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں اچھی موت کی، بری موت سے نہیں مرو گے۔ پھر پیچھے بچا کیا ہے؟ اگر جس کا ضامن مصطفیٰ ہو جائے، ارے 8واں ہے اس کا نمائندہ جس کے نام سے امام ضامن بچاتا ہے، تو جو خود مصطفیٰ ہو اس کی ضمانت کیوں نہ بچائے؟ اصل بات یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ اب خیال کیجئے گا کبھی اگر گھر میں یا گاڑی میں آپ نے اس دعا کو لکھوا لیا ہو یا لگا لیا ہو اور پلاسٹک کوٹنگ کے بغیر ہو، مولا کائنات کی بارگاہ مقدس سے یہ دعا اطہر رزق کے لیے پڑھیے، جس کی روزی تنگ ہو رہی ہے روز پڑھیے، جس کا مسئلہ روزگار کا ہے، کاروبار کی برکت نہیں ہو رہی، جاب چھوٹ گئی ہے، تو اس سے بہتر کون سی دعا ہوگی؟ اس میں امام نے خدا سے اتنا قریب کیا سارے مسائل کو سولو کرتے ہوئے کہ جن بنیادوں پر دعا قبول نہیں ہوتی، مصیبتیں آتی ہیں، وہ گناہ پہلے بخشوائے گئے، پھر خدا سے قریب بتائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات کہ اگر انسان دشمن کا خوف رکھتا ہو، دشمن کے خوف کو دور کرنے کے لیے جس کو خوف ہو کسی دشمن سے، اسے چاہیے کہ دعائے وسیلہ بنائے اور روز پڑھے، صرف شب جمعہ نہیں۔ وسعت رزق، دشمنوں کے شر سے حفاظت اور حاجات کی برآوری کے لیے کی جو حاجت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں امام نے اس حالت کو بیان کیا جو عام طور پر کوئی اور بیان نہیں کر سکتا، کہ کیسے حضرت قاسم نے چچا کو پکارا اور سرکار سید الشہداء کتنی بےتابی کے ساتھ آگے بڑھے۔ کیفیت مولا حسین کو اور کون بیان کر سکتا کہ کس طرح آگے بڑھے، سوائے اس کے کہ جو مقام منیت پر فائز ہو، جو وارث بھی ہو اور مزاج حسین بھی رکھتا ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کالصقری، جیسے کوئی باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، فجل الحسین علیہ کالصقر، حسین ایسی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، یہ تشبیہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی انداز سے آج آپ کی خدمت میں سورہ زخرف کی 1.5 آیت ایسی ہے کہ جو آپ سب کو زبانی یاد ہے، 2 آیت پوری نہیں، 1.5 آیت، کیونکہ مسلسل استعمال اور ایسے استعمال میں ہے کہ بسا اوقات تو پڑھنے والوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ آیت پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ابھی دعائے کمیل میں کتنی آیتیں موجود ہیں اندر؟ مولا کائنات کی بارگاہ مقدس سے یہ دعا، اور گرچہ بہت بار اس منبر سے علماء نے، خطبہ نے بیان کر دیا ہوگا، لیکن پھر ایک مرتبہ اور دعائے کمیل کی تلاوت خالی شب جمعہ کوئی فارمیٹیو نہیں ہے کہ ہم نے اس کو معمول کے لحاظ سے پڑھ لیا، نہیں، بلکہ وسعت رزق کے لیے پڑھیے، جس کی روزی تنگ ہو رہی ہے، شب جمعہ نہیں، روز پڑھیے، جس کا مسئلہ روزگار کا ہے، کاروبار کی برکت نہیں ہو رہی، جاب چھوٹ گئی ہے، تو اس سے بہتر وہ کون سی دعا ہوگی؟ اس میں امام نے خدا سے اتنا قریب کیا کہ اسے سری اور رضا کہہ دیا ہے، سارے مسائل کو سولو کرتے ہوئے کہ جن بنیادوں پر دعا قبول نہیں ہوتی، مصیبتیں آتی ہیں، وہ گناہ پہلے بخشوائے گئے، پھر خدا سے قریب بتائے گئے۔ اس دعائے کو میل کی برکت۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات کہ اگر انسان دشمن کا خوف رکھتا ہو تو دشمن کے خوف کو دور کرنے کے لیے دعائے کمیل بہترین دعا ہے۔ جس کو خوف ہو کسی دشمن سے، اسے چاہیے کہ دعائے کمیل کو وسیلہ بنائے اور روز پڑھے، صرف شب جمعہ نہیں۔ وسعت رزق، دشمنوں کے شر سے حفاظت اور حاجات کی برآوری کے لیے دعائے کمیل، اس کی جو حاجت ہو اس حاجت کے لحاظ سے پڑھے۔ اب رہا یہ مسئلہ کتنے دن پڑھیں، ہم لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں کتنے دن پڑھیں، کس وقت پڑھیں، چونکہ روایت میں نہ دن کا عنوان آیا نہ وقت کا حوالہ آیا، تو یہ تو آسانی ہو گئی، جب تک دن ہو پڑھیے، جب تک وقت رہے پڑھتے رہیے، یہاں تک کہ امام وقت کا وقت ہو جائے، جب تک آپ کا مسئلہ سولو نہ ہو۔ اچھا، ہم تو ویسے ہی اس بات کے عادی، مسئلہ سولو ہوا اور پھر کون سی دعا اور کیسی دعا، مع السلام۔ جب تک مسئلہ سولو نہیں ہوا تو پھر علم کے پاس بھی ہیں، پھر قرآن کے ساتھ بھی ہیں، پھر دعائے کمیل کی تلاوت میں بھی ہیں۔ تو دعائے کمیل خالی اس لیے نہ پڑھیے کہ شب جمعہ پڑھائی گئی تو پڑھ لی، آپ کا اپنا کام ہو تو اپنے کام کے لحاظ سے پڑھیے۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی، ایک ہی آیت اس میں خاص طور سے یاد رہتی ہے باقی آیتوں کے مقابلے میں، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ اسی انداز سے ایک 1.5 آیت وہ ہے جو سورہ زخرف کی ہے اور ہم اسے دعا کے طور سے پڑھتے ہیں۔ بات چلی یہیں سے، اور 1.5 آیت کون سی؟ بہت آسان سی، آیت نمبر 13 کا آخری حصہ اور آیت نمبر 14 پوری۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ یہ حدیث نہیں ہے، یہ کوئی دعا نہیں ہے،
یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں. اب خیال کیجئے گا کبھی اگر گھر میں یا گاڑی میں آپ نے اس دعا کو لکھوا لیا ہو یا لگا لیا ہو اور پلاسٹک کوٹنگ کے بغیر ہو تو اسے صفائی کے دوران ہاتھ بغیر وضو کے لگانا حرام. تفصیل کو چھوڑتا ہوں. سورہ زخرف کے اعتبار سے ایک پیغام تھا کہ ویسے کسی اور سورے میں یہ آپ کو شاید نہ ملے, ہے ہی نہیں, اسی سورے کے اندر ہے. اور اسی سورے میں امام زمان کا تذکرہ بھی ہے. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ, اور اسی کلمہ باقیہ نے یاد کیا زیارت ناہیہ میں ایک اور کلمہ خدا کو. اس کلمہ خدا تک پہنچنے کے لیے ہم نے سفر طے کیا اور 21 انبیاء کے نام مکمل کر دیے. آج 22ویں نام پر ہم آ گئے. کوشش تو تھی کہ بڑی تیزی کے ساتھ چلیں, لیکن بہرحال انبیاء کے ذرا ذرا سے تذکرے بھی اتنے طولانی ہو گئے کہ بات یہاں تک پہنچی. السلام علی عیسیٰ روح اللہ و کلمت, لفظ کلمہ, سلام ہو عیسیٰ پر. اچھا خوب, عیسیٰ پر سلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان سے پہلے کل بالکل جاتے جاتے تذکرہ ہوا تھا لیکن مکمل نہیں کیا تھا. اس سے پہلے کہ میں مجلس پڑھ کے اتروں پھر کوئی سوال کر لے. کیا نام تھا وہ؟ جناب یحییٰ. حضرت زکریا کے لخت جگر, اور پورے روئے زمین پر جناب یحییٰ کا نام اس لیے یحییٰ رکھا گیا کہ یحییٰ ایسے معجزاتی طور پر پیدا ہوئے کہ زکریا بوڑھے ہو چکے تھے اور زکریا کی ماں حضرت عیشا خاتون بانجھ ہو چکی تھی. یہ بانجھ تھیں اور وہ بوڑھے تھے, تو یہاں بھی امکان نہ تھا ظاہر اسباب کے طور پر, اور یہاں بھی امکان نہ تھا ظاہر ساخت خاتون کے طور پر. تو اب ان دونوں کے امکانات کے ختم ہونے کے بعد خدا نے ایک نئی زندگی دونوں کی زندگی میں بنا دیا یحییٰ کو بھیج کر. اللہ اکبر. بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں. جب کبھی کوئی پہلی مرتبہ ماں بنے خاتون تو ٹھیک ہے, بعد میں وہ اور صاحب اولاد ہو جائے, پہلی اولاد کا مسئلہ اور ہوتا ہے. اور پہلی اولاد کو عربی محاورے میں بکر کہا جاتا ہے. بکر کا مطلب کہ جس نے ابتدا کی ماں کو ماں بنانے کی, جس کے آنے سے ماں بن گئی. تو بکر سب کے لیے بکر ہو سکتا ہے, لیکن جس کے یہاں اولاد کا امکان ہی نہ ہو اس کے یہاں بکر نہیں یحییٰ ہوگا. الحیات, یحییٰ کا ترجمہ ہے حیات, اور ایسی حیات کہ دونوں میں موت کی علامت تو تھی, حیات کی علامت نہیں تھی. حضرت زکریا اور جناب یحییٰ کی زندگی سرکار سید الشہداء کے اعتبار سے مطابقت رکھتی ہے. تو آئیے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 پہ آتے ہیں, جہاں پروردگار عالم میں شب جمعہ بھی ہے. شب جمعہ خاص طور سے دل چاہتا ہے کہ ذرا سا عظمت والدین پر بھی گفتگو ہو جائے. تو شب جمعہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہوئے پھر یاد دلا دوں کہ نماز مغفرت والدین شب جمعہ کے اندر قید نہیں ہے. روز پڑھیے, جب ماں باپ کی محبت یاد آئے تب پڑھیے. شب جمعہ ہو کہ نہ ہو مگر ماں باپ کی محبتوں کا شکریہ تو ہونا چاہیے. الفاظ کے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. اس ایک جملے پہ خالی حملہ وفصالہ 30 شهرًا. حضرت یحییٰ شکم مادر میں رہے 6 مہینے. ویسے دنیا کے اور انسان بھی ایسے ہو سکتے ہیں, جیسے خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے مسئلہ رکھا گیا. خلیفہ دوم کا دور ہے اور ایک ایسے مسئلے پر امت پریشانی کا شکار ہوئی, جبکہ کسی خاتون کی شادی کے بعد ٹھیک 6 مہینے بعد ڈیلیوری ہو گئی. آج کل بڑے مسائل ہیں, اگر دیر ہو جائے تو سویر چاہتے ہیں, سویر ہو جائے تو اندھیر چاہتے ہیں. یعنی اگر ڈیلیوری جلدی ہو جائے تو الزامات لگتے ہیں, اتہامات لگتے ہیں, اور اگر ڈیلیوری لیٹ ہو, بھائی پیدائش نہیں ہو رہی, 4 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, تو کیا ہوا؟ حضرت زکریا کے بڑھاپے میں اولاد ہوئی تھی. تو اگر کسی کو بڑھاپے میں اولاد ہو جائے تو کہیں اس پر کوئی الزام نہ رکھے کہ پتہ نہیں کس کو لے کر پال لیا ہے یا اپنی اولاد ہے. یہ جملہ یاد رکھیے گا. حضرت یحییٰ وہ اپنے مقام پر, لیکن جب یہ ایک ان نون پرسن, نام نہیں دکھا تاریخ میں, کون صاحب تھے کون صاحبہ تھیں, شادی ہوئی دونوں کی اور ٹھیک 6 مہینے بعد ڈیلیوری ہو گئی, بچہ پیدا ہو گیا. ایسے میں وہی مسئلہ آیا کہ عقل موٹی ہے تو قرآن سمجھ میں کیسے آئے. جیسی دربار میں یہ مسئلہ بھیجا گیا, بجائے خوشی منانے کے اس خاتون کو قتل کرنے کی تیاری شروع. الزام کیا کہ زنا کی اولاد. یہ شادی کے بعد کم از کم 9 مہینے, 6 مہینے کیسے ممکن ہے؟ یقیناً کوئی گناہ کیا تھا پہلے,
اللہ اکبر. بہت آسان ہے کسی کے بارے میں الزام لگانا، بہت مشکل ہے کسی اپنے الزام کو ثابت کرنا. یاد رکھیے گا، کسی کے بارے میں برا گمان کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب اس کا فیصلہ حاکم وقت نے دے دیا کہ اس کو سنسار کیا جائے، گناہ گار عورت ہے، یہ فریاد پہنچی ابو تراب تک. اور کیا ابو تراب تھے نہیں ہیں، وہ کل بھی پہنچتے تھے فریاد کو اور آج بھی پہنچتے ہیں فریاد کو. یا علی کہہ کے جو کاغذ پہ قلم رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت میں قدم رکھا. تو کل بھی پہنچتے تھے فریاد کو اور آج بھی پہنچتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے مولا کہ بلانے والا کون ہے، گورا ہے کہ کالا، اپنا ہے کہ پرایا. بس کوئی پکارے فریاد کے لیے تو امام پہنچ جاتے. آ گئے، پوچھا بھائی کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہ جی حضور یہ 6 مہینے کی ڈیلیوری کیسے ممکن ہے؟ تو زنا ہی کا بنیاد بنی. اچھا اس زمانے میں بہرحال میڈیکل اتنا ایڈوانس نہیں تھا کہ کوئی لیبورٹری ٹیسٹ کیے جاتے، کوئی ڈی این اے ہوتا، کوئی پری میچر پریگنسی کے اعتبار سے کچھ مسائل سمجھائے جا سکتے ہوتے. کیا سمجھتے ہو بیچارے، فیصلہ جو مہینوں پہ کرتے ہوں انہیں کیا خبر کہ خدا نے کیا راز رکھے ہیں. امام نے ارشاد فرمایا مگر یہ 6 مہینے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیسے کیا گیا کہ یہ گناہ گار خاتون ہے، یہ پیدا ہونے والا ولد حلال نہیں، یہ فیصلہ کیسے کیا؟ کیا اس لیے کہ نارمل نہیں ہوتا؟ امام نے ارشاد فرمایا مگر قرآن میں موجود ہے. اب جو قرآن روز پڑھتے تھے انہیں خبر نہ تھی قرآن میں کہاں موجود ہے. قرآن رٹنا اور ہے، قرآن سمجھنا اور ہے. رٹ تو حیوان بھی سکتا ہے، سمجھ خالی انسان سکتا ہے. اور اسی لیے حیران ہو کے پوچھا کہ بھلا قرآن میں ہے؟ ہاں جی قرآن میں ہے. اب قرآن میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے 6 مہینے. قرآن کی 2 آیتوں سے نتیجہ ملے گا. ایک سورہ احقاف کی آیت نمبر 15، ایک سورہ بقرہ کے اندر. امام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے نہیں پڑھا کیا لکھا ہوا ہے؟ حمل پریگنسی، کیا حملہ وفصالہ 30 شہرا، 30 مہینے. تو 30 مہینے میں 6 مہینے کہاں سے آ گئے؟ اب جاؤ سورہ بقرہ کی طرف. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. قرآن کہتا ہے اور ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو رضاعت کرائیں، شیر دیں ان کو اگر چاہتی ہوں کہ رضاعت کامل ہو جائے تو 2 سال حولین کاملین. اور 2 سال کا مطلب 24 مہینے. اور 24 مہینے میں سے اگر 30 مہینے کو سامنے رکھ کر تلاش کرے تو باقی 6 ہی تو بچتے ہیں. یہاں تک آپ کو لایا اس لیے کہ نامور شخصیات اپنے مقام پر، غیر نامور شخصیات بھی 6 مہینے شکم مادر میں قیام کیا. اس کی مثال موجود ہے. حضرت یحییٰ کی مثال اس لیے بلند ہے کہ باقی سب بے نام و نشان رہے ہوں گے. یحییٰ پہ کل بھی سلام تھا اور آج بھی سلام ہے. سلام علیہ یوم ولدہ. اور یہ میں نہیں کہتا، حضرت یحییٰ کے لیے قرآن خود کہتا ہے سلام علیہ یوم ولدہ و یوم یموت و یوم یبعث حیا. سلام ہو یحییٰ پر اس دن جس دن پیدا ہو، و یوم یموت سورہ مریم کے اندر، اور سلام اس دن جب یحییٰ کی موت واقع ہوگی. و یوم یبعث حیا، اور سلام اس دن جب یحییٰ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. حضرت یحییٰ تو 6 مہینے آپ شکم مادر میں رہے. یا دوسری بڑی شخصیت جو ان سے بھی بڑی ہے، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ. اب جناب یحییٰ کی شخصیت مولا حسین کی شخصیت. ایک جوانی کے عالم میں شہادت جناب یحییٰ کی. اب کتنے بڑے تھے؟ 30 سال کے تھے کہ 30 سال تھے زیادہ کے تھے. شہادت کا باعث کیا بنا؟ بادشاہ نے جب اپنی محرم سے نکاح کا ارادہ کیا، ایسے محرم سے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسے خدا نے محرم بنایا. اب کہتے ہیں وہ بیٹی تھی یا بھتیجی تھی، اس میں اختلاف. رشتہ چھوڑ دیجئے، محرم سے نکاح کا ارادہ کیا اور اس خاتون کی ماں نے یہ سارا جال بنا تھا صرف دولت ہتھیانے کے لیے. اس خاتون کو لے کر بادشاہ کے سامنے، اور بادشاہ کو جب بتایا گیا حضرت یحییٰ نے اس سے منع کیا ہے. تو کیا نشہ ہے انسان کے اوپر، بھول جاتا ہے وقت شہوت میں کس نے منع کیا ہے. اس نے منع کیا ہے اس کے خلاف ہو جاتا ہے. بہت غور کیجئے گا، چاہے قرآن ہو یا حدیث ہو یا انبیاء. اور ایسے میں سونے پہ سہاگا. اس خاتون نے کہا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو، یعنی زنا کرنا چاہتے تو مہر کے طور پر یحییٰ کا کٹا ہوا سر چاہیے. تو بعض کے اعتبار سے جناب یحییٰ کی شہادت اس بنیاد پر آپ کے سر مقدس تن سے جدا کیا گیا اور تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا. بڑی کوشش کی کہ جناب یحییٰ کے خون کا قطرہ زمین پہ نہ گرے. یہ کوشش کرنے کی وجہ الگ ہو سکتی ہے لیکن تاریخ کا جملہ ہے. لیکن ایک قطرہ، ایک ڈراپ اونلی، اور زمین بگڑ گئی. اور جو اس نے اپنا کام کرنا تھا وہ کیا ہوگا، لیکن ایک قطرے
اس پہ ڈالی گئی مٹی، ایک ڈراپ پر مٹی ڈالیں گے تو ڈراپ چھپ جائے گا، اس مٹی کے اوپر سے وہ خون نمودار ہوا، اور ڈالی گئی مٹی، خون نمودار ہوا، یہ مٹی ڈالتے گئے اور ہر مٹی کی بلندی پر خون نمودار۔ بخت نصر کے واقعات، 70,000 افراد کو اس نے حضرت یحییٰ کی شہادت کے انتقام کے لیے جب تک تحقیق نہیں کیا تب تک یہ خون کا ابلنا رکا نہیں۔ وقت پہ ہم یہاں پہنچ گئے۔ اب سرکار سید الشہداء 10 محرم لوگ کربلا میں یا اس کے ماسوا ایام ازا میں خاک کربلا مولا، آج بھی ایسی خاک موجود ہے دنیا میں، اس میں خون نمودار ہو جاتا۔ اگر حضرت امیر مختار کا انتقام کافی تھا، وافی تھا، تو خون کا ابلنا بند ہو جانا چاہیے، لیکن خون ابھی تک نمودار ہوتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے اپنے جملے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا مدینہ منورہ میں اپنے فرزند سے جناب یحییٰ کو یاد کرتے ہوئے کہ یحییٰ کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مولا حسین علیہ السلام کے خون کا کوئی قطرہ جب تک مولا کے اختیار میں تھا آپ نے زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ کتنا خون نکلا تھا جب آپ کی پیشانی پر، آپ کے حلق میں، آپ کے ہونٹوں پر کتنے زخم لگے تھے۔ آپ اپنے خون کو اپنی چلو میں لیتے تھے اور جانب آسمان بلند کر، سلام ہو اس خون طیب و طاہر پر کہ جو جنت میں روک کے رکھا گیا۔ یہ زمین پر خون نہ گرنے کے بعد یہ اثر ہے، اب سوائے اس خون کے قطرات کے جو مولا کی شہادت کے بعد آپ کے جسم مقدس سے زمین پر پہنچے ہو۔ لیکن وہ جو زیادہ خون مولا کا بہا ہے نا، وہ جو آپ کے ہاتھ میں آ سکتا تھا اپنی شہادت سے پہلے، وہ آپ نے آگے بھیج دیا، نہیں گرا۔ اگر گرتا تو کیا ہوتا؟ اب آئیے امام نے کیوں یاد کیا؟ اسی بنیاد پہ یاد کہ جناب یحییٰ کے خون کا ایک قطرہ زمین پر رہ گیا۔ 70,000 افراد کو جب تک اس قوم کے، سوچئے جناب یحییٰ کو کس نے ذبح کیا تھا؟ 1 نے، 2 نے، 3 نے، 4 نے، 5 نے، 6 نے۔ کس نے حکم دیا تھا؟ 1 نے۔ کس کی خواہش تھی؟ 2 کی۔ ایک عورت۔ حکم کس کا تھا؟ ایک بادشاہ کا۔ کس نے کام کیا ہوگا؟ سپاہیوں نے۔ 5 ہوں، 10 ہوں، 15 ہوں، 20 ہوں، لوگ کتنے مارے گئے؟ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں ایسے ہی خدا ہمارے خون کا انتقام لے گا۔ فرق یہ ہے کہ عیسیٰ کے خون کا، جناب یحییٰ کے خون کا انتقام مکمل ہو گیا اور امام حسین کے خون کا انتقام مکمل ابھی تک۔ امام نے اس سلام میں حضرت یحییٰ کو یاد کیا اور اسی بنیاد پر حضرت یحییٰ پر سلام۔ کون یحییٰ؟ الذی ازلفہ اللہ بشہادت، جس کو اللہ نے شہادت کی وجہ سے قربت عطا فرمائی۔ ازلفہ یزلفو، ازلاف، اس کا مطلب ہے قرب، اسی سے لفظ مزدلفہ ہے، ازدلاف وہ رات کا قرب ہے، اور زلف ازلفہ یہ مطلقاً قرب ہے۔ خدا نے حضرت یحییٰ کو اپنے قریب کیا شہادت کے اس بہترین پیغام کے ساتھ، خدا کے قریب سلام و یحییٰ۔ اور اب حضرت یحییٰ پر سلام کے ساتھ ساتھ جملہ آپ کی خدمت میں، چونکہ شب جمعہ کی مناسبت میں جناب عیسیٰ تک بات پہنچاتے ہوئے، جناب یحییٰ کی شخصیت میں خاص جملہ جناب عیسیٰ سے ملتا ہوا۔ عیسیٰ پر سلام 3، یحییٰ پر سلام 3۔ یحییٰ بھی بچپن سے نبی، وہ آتیناہ الحکم صبیہ، سورہ مریم، اور ہم نے یحییٰ کو بچپن سے نبوت عطا فرمائی، اور عیسیٰ ماں کی گود سے نبی۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ اہل علم اور ادب آپ کی خدمت مقدس میں یہ بات سمجھا دوں کہ نبی بچپن سے نبی ہوتا ہے، بچپن سے نہیں۔ بچپن سے رسول ہو سکتا ہے، نبی نہیں۔ نبی ہونا اور ہے، رسول ہونا اور ہے۔ خدا نبی پیدا کرتا ہے، رسول مبعوث کرتا ہے۔ پیدائش اور ہے، بعثت اور۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ یہ سوال اس لیے اٹھا کہ سرکار 40 سال تک بعثت کے اعلان سے پہلے کس کے مذہب پہ تھے؟ کس کے دین پہ تھے؟ دین عیسیٰ پر تھے، بعض نے لکھا۔ دین ابراہیم پر تھے، بعض نے لکھا۔ جو خود نبی ہو اس کا اپنا دین ہوگا نا، وہ کسی کے دین پر کیوں رہیں؟ ہاں اس دین کے پہنچانے کا حکم نہ تھا، یہ اور مسئلہ، مگر اپنی ذات اور نفس کے لیے پیغمبر بعثت کے اعلان سے پہلے بھی محمدی تھے۔ یوں کہوں کہ اعلان رسالت سے پہلے بھی علی ولی تھے ان کے، اور اعلان کے بعد بھی وسیع ہو گئے رسول کے۔ گویا رسالت کے اعلان سے پہلے بھی اور اعلان کے بعد بھی جو ہمیشہ محمد کے ساتھ رہے اسے علی کہتے۔ تو اللہ کے رسول یہ 40 سال تک نبی اپنی شریعت کے اعتبار سے تھے، البتہ خاموش تھے، رسول نہیں بنے تھے جب تک کہ خدا نے آپ کو اس کا حکم نہیں دیا۔ لیکن جناب یحییٰ اور عیسیٰ میں فرق کیا؟ رشتہ کیا ہے جانتے ہیں؟ عیسیٰ کی ماں کا نام مریم، مریم کی ماں کا نام حنا، اور حنا کی سگی بہن عیشا، اور عیشا کے بیٹے جناب یحییٰ۔ تو یہ خالہ زاد والا رشتہ بنے گا، یعنی فرسٹ کزن سمجھ لیجیے جناب عیسیٰ اور جناب۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق تو مزاج کا ہے، یحییٰ بہت روتے تھے، بہت متقی پرہیزگار، اتنے متقی پرہیزگار تھے، یعنی کیا مطلب؟ متقی سب ہوتے، خوف خدا میں اتنا روتے تھے کہ آپ کے رخسار
کا گوشت گل گیا، آنسو بہتے بہتے اتنا روتے تھے کہ یہ حصہ ختم ہو گیا. تاریخ کا جملہ ہے، واللہ اعلم بالصواب. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روتے بھی تھے یاد خدا میں اور مسکراتے بھی تھے. ایک اور فرق، اور فرق کیا ہے؟ حضرت یحییٰ کے لیے قرآن کہتا ہے برم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور حضرت عیسیٰ کے لیے قرآن کہتا ہے برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. حضرت یحییٰ کے ماں اور باپ دونوں ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی خالی ماں ہے، باپ. اگر دونوں اپنے اپنے اعتبار سے نیکوکار تھے، اطاعت گزار تھے، وہ اپنی والدہ کے، یہ اپنے والدین. اور شب جمعہ کا یہ پیغام سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں والدین کے حوالے سے، انسان یاد رکھے. ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ اگر تم مجھے ضمانت دو ایک بات، بعض روایات میں 2 باتیں بیان ہوئی، بعض میں 1 بیان ہوئی، ایک بات کی ضمانت دو، میں تمہیں 3 باتوں کی ضمانت دے. ایک بات کون سی؟ کہ تم مجھے ضمانت دو کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، میں تمہیں ضمانت دے. وسعت رزق، کبھی فقیر نہیں ہوگے.